باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رزق حلال کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں تو ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، یعنی سخت کام کرتا ہوں ہاتھوں سے، اس وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہاتھ اٹھا کے اپنے لبوں سے لگایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ القاسم و حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تو لاکھوں لوگوں نے چومے اور چومنا سعادت مندی سمجھتے تھے، لیکن قربان جاؤں میں اس صحابی پہ کہ جس کی محنت کی عظمت کا اعتراف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور آپ نے اس کے ہاتھ چوم کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ معاشرہ جو چلتا ہے وہ مزدور کی مزدوری سے چلتا ہے۔ یہ لوگ جو دن رات پسینہ نکال کے محنت کر رہے ہوتے ہیں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، مکان بنانے میں، کھیتی باڑی کرنے میں، حقیقت میں معاشرے کی فلاح کی جو ابتدائی اینٹ ہے یہی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران بھی ان کی دستبوسی کیا کریں، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب مزدور کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو مزدور کا ہاتھ چوم لیا کریں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور حکومت کو چاہیے، ارباب اقتدار لوگوں کو چاہیے کہ مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے کم از کم ان کے گھر میں 3 ٹائم کا کھانا تو ہونا چاہیے، ان کے بچوں کے لیے اچھا علاج ہونا چاہیے، ان کے بچوں کے لیے اچھے سکول ہونے چاہیے، یونیورسٹیوں میں ان کے بچوں کو اسکالرشپس ملنی چاہیے، اور مزدوری کو ایسے جدید انداز کے ساتھ، سائنسی اندازوں کے ساتھ کیا جائے تاکہ مزدور کی مزدوری اب آسان ہو جائے۔ جس طرح یورپ مغربی ممالک نے مزدور کی مزدوروں کو مشینوں پہ شفٹ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے مزدور کو بہت ساری آسانیاں مل گئی ہیں، لیکن ہم ابھی تک بہت پرانے دور کی مزدوری پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں مزدوروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے لیے آسانیاں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وطن کے تمام مزدوروں کی حفاظت فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔